السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تعلیمات اسلامی آفیشل یوٹیوب چینل کی آواز ہے۔ اگر آپ قرآن، اہل بیت کی سیرت، اخلاقی اصلاح اور مستند دینی رہنمائی چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پیغام حق کو دیگر پلیٹ فارمز پر شیئر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ علمی روشنی زیادہ دلوں تک پہنچے تو اپنے عزیزوں اور دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اس علمی سفر میں ہمارے ہم سفر بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات اسلامی آفیشل یوٹیوب چینل میں ہم پڑھ رہے تھے حکومت امام مہدی علیہ السلام پر ایک دائرانہ نظر۔ تو سامعین، آج ہم تیسری فصل کے بارے میں پڑھیں گے، ظہور سے قبل اخلاقی حالات۔ آخری زمانے کی نشانیوں میں بازار نشانی، خاندانی بنیاد کا کمزور ہونا، رشتہ داری، دوستی، انسان عواطف کا ٹھنڈا پڑنا اور مہر و وفا کا نہ ہونا۔ الف، انسانی جذبات کا سرد پڑ جانا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کی عاطفی شفقت کے اعتبار سے حالات یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بزرگ اپنے چھوٹوں اور ماتحت افراد پر رحم نہیں کریں گے، نیز کبھی ناتوان پر رحم نہیں کرے گا۔ اس وقت خداوند عالم اسے یعنی مہدی علیہ السلام کو قیام و ظہور کی اجازت دے گا۔ نیز آن حضرت فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی جب وہ دور نہ آئے کہ ایک شخص فقر و فاقہ کی شدت سے اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں سے رجوع کرے گا اور انہیں اپنی رشتہ داری کی قسم دے گا تاکہ لوگ اس کی مدد کریں، لیکن لوگ اس سے کچھ نہیں دیں گے۔ پڑوسی اپنے پڑوسی سے مدد مانگے گا اور ہمسایہ ہونے کی قسم دے گا، لیکن ہمسایہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ نیز آن حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت پڑوسی سے بد رفتاری اور رشتہ داری کو ختم کر دینا ہے۔ بعض روایات میں الساعۃ کی تعویل حضور کے ظہور سے کی گئی ہے اور روایات میں اشراط الساعۃ ظہور کی علامتوں سے تفسیر کی گئی۔ با اخلاقی فساد، جنسی فساد کے علاوہ ہر طرح کے فساد پر تحمل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جنسی فساد غیرت مند اور شرفا کے لیے بہت ہی ناگوار اور ناقابل تحمل ہے۔ ظہور سے پہلے بدترین انحراف و فساد جس سے سماج دوچار ہوگا، ناموس اور خانوادگی ناامنی ہے۔ اس وقت اخلاقی گراوٹ اور فساد وسیع پیمانے پر پھیلا ہوگا۔ اخلاقی برائیوں کی زیادتی اور ان کی تکرار کی وجہ سے انسان نما افراد کے حیوانی کردار کی برائی ختم ہو چکی ہوگی اور یہ عام بات ہو چکی ہوگی۔ فساد اس درجہ پھیلا ہوگا کہ بہت کم ہی لوگ اسے روکنے کی طاقت یا تمنا رکھیں گے۔ محمد رضا پہلوی کے دور حکومت میں 1350 شمسی 2500 سالہ جشن منایا گیا جس میں حیوانی زندگی کے بدترین نمائش ہوئی اور اسے ہنر شیراز کا نام دیا گیا۔ تو ایران کے اسلامی سماج نے غض و غضب کے ساتھ اعتراض بھی کیا، لیکن ظہور سے پہلے ایسے اعتراض کی کوئی خبر نہیں ہے۔ فقط اعتراض یہ ہوگا کہ کیوں ایسے برے افعال چوراہوں پر ہو رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نہی از منکر ہے کہ جس پر عمل ہوگا۔ ایسا شخص اپنے زمانے کا سب سے بڑا عابد ہے۔ اب روایت پر نظر ڈالیں تاکہ اسلامی اقتدار کا خاتمہ اس عمیق و فاجعہ اور وسعت کے فساد کو اس زمانے میں درک کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت نہیں آئے گی مگر جب روز روشن میں عورتوں کو ان کے شوہر سے چھین کر کھلم کھلا لوگوں کے مجمع میں راستوں میں تعدی نہ کی جائے، لیکن کوئی اس کام کو برا نہیں کہے گا اور نہ ہی ان کی روک تھام کرے گا۔ اس وقت لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہوگا جو کہے گا کہ کاش بیچ راستے سے ہٹ کر ایسا کام کرتے۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک مرد عورتوں کے راستے میں نہ بیٹھے اور درندہ شیر کی طرح تجاوز نہ کرے۔
لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہوگا کہ جو کہے گا کہ کاش اسے اس دیوار کے پیچھے انجام دیتے اور ملا عام میں ایسا کام نہ کرتے۔ دوسرے بیان میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ حیوانوں کی طرح وسط راہ میں ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اور آپس میں جنگ کریں گے۔ اس وقت ان میں سے کوئی ایک ماں بہن بیٹی کے ساتھ بیچ راہ میں سب کے سامنے تجاوز کریں گے، پھر انہیں دوسرے لوگوں کو تعدی و تجاوز کا موقع دیں گے اور یکے بعد دیگر اس بدفعلی کا شکار ہوگا، لیکن کوئی اس بد کرداری کی ملامت نہیں کرے گا اور اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ ان میں سب سے بہتر وہی ہوگا جو کہے گا کہ اگر راستے سے ہٹ کر لوگوں کی نگاہ سے بچ کر ایسا کام کرتے تو اچھا تھا۔ بدعمالیوں کا رواج۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، آپ کے قائم اجل اللہ تعالی فرج کب ظہور کریں گے؟ تو امام نے کہا کہ اس وقت جب مرد خود کو عورتوں کے مشابہ اور عورتیں مردوں کے مشابہ بنا لیں، اس وقت جب مرد پر اکتفا کرے یعنی لواط اور عورتیں عورتوں پر۔ امام صادق علیہ السلام سے اسی مضمون کی ایک دوسری روایت بھی نقل ہوئی ہے۔ ابو ہریرہ نے بھی رسول خدا سے نقل کی ہے کہ اس وقت قیامت آئے گی جب مرد بدعمالی پر ایک دوسرے پر سبقت حاصل کریں گے، جیسا کہ عورتوں کے سلسلے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اسی مضمون کی ایک دوسری روایت بھی ہے، اولاد کم ہونے کی آرزو۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت قیامت آئے گی کہ جب 5 فرزند والے 4 فرزند اور 4 فرزند والے 3 فرزند کی آرزو کرنے لگیں اور 3 والے 2 کی اور 2 والے 1 کی، اور فرزند والا آرزو کرنے لگے کہ کاش صاحب فرزند نہ ہوتے۔ دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم لوگ کم فرزند والے سے رشک کرو گے جس طرح کہ آج اولاد مال میں اضافہ کی آرزو کرتے ہو۔ تو حد یہ ہو گئی کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی قبر سے گزرے گا تو اس کی قبر پر لوٹنے لگے گا، جس طرح حیوانات اپنے چراگاہوں کی خاک پر لوٹتے ہیں، اور کہے گا کہ اے کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ یہ بات خداوند عالم کے دیدار کے شوق میں ہوگی اور نہ ہی ان نیک اعمال کی بنیاد پر ہوگی جو اس نے انجام دیے، بلکہ اس مصیبت و بلا کی وجہ سے ایسا کہے گا جو اس پر نازل ہو رہی ہوگی۔ نیز آن حضرت فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت آئے گی جب اولاد کم ہونے لگے گی۔ اس روایات میں الولد غیظہ آیا ہے جس کے معنی بچوں کے ساکت کرنے اور حمل نہ ٹھہرنے کی معنی ہے، لیکن کلمہ غیظہ دوسری روایت میں غم و اندوہ اور زحمت و مشقت اور غضب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی لوگ اس زمانے میں ابورشن، سکتہ اور افزائش فرزند اور ان کی زیادتی سے مانع ہوں گے۔ فرزند کا وجود غم و اندوہ کا باعث ہوگا، یہ اس کی علت و اقتصادی مشکل ہو یا بچوں میں بیماریوں کی وسعت اور آبادی کے کنٹرول کرنے کے لیے ذرا ابلاغ و تبلیغ اثر انداز نہ ہو، یا کوئی اور وجہ۔ بے سرپرست خانوادوں کی زیادتی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ جدید ہے کہ ہر 50 عورت پر ایک مرد پرست ہوگا۔ شاید یہ حالت مردوں کی جانی نقصان سے جو لگاتار اور طولانی جنگوں میں ہوا ہوگا۔ نیز آن حضرت فرماتے ہیں اس وقت قیامت آئے گی کہ جب ایک مرد کے پیچھے تقریباً 30 عورتیں لگ جائیں گی اور ہر ایک اسے شادی کی درخواست کرے گی۔ حضرت دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے دوستوں اور منتخب افراد کو دوسرے لوگوں سے جدا کر دے گا تاکہ زمین منافقوں، گمراہوں نیز ان کے فرزندوں سے پاک ہو جائے۔ ایسا زمانہ آئے گا کہ 50 عورتیں ایک مرد سے کہیں گی کہ بندہ خدا، یا تم مجھے خرید لو یا مجھے اپنا دو۔ انس کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت آئے گی کہ جب مردوں کی کمی اور عورتوں کی زیادتی ہوگی۔ اگر کوئی عورت راستے میں کوئی جوتا چپل دیکھے گی تو بے دریغ
افسوس سے کہے گی یہ فلاں مرد کی ہے۔ اس زمانے میں ہر 50 عورت پر ایک مرد سرپرست ہوگا۔ انس کہتے ہیں کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی ہے بیان کروں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کا خاتمہ ہو جائے گا، عورتیں باقی رہ جائیں گی۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ الطیبین الطاہرین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔